شک کرے سلام نماز کے بارے میں کہ میں نے نماز کا سلام پڑھا یا نہیں پڑھا، اور خود یا تعقیبات میں مشغول ہے اس وقت شک کیا، یا کسی دوسری نماز میں مشغول ہے، مثلا مغرب پڑھنے کے بعد نافلے میں مصروف ہے، اس وقت شک کیا کہ نماز مغرب میں آخری سلام پڑھا یا نہیں پڑھا، یا کسی ایسے عمل میں مشغول ہو جو نماز کے ساتھ سازگار نہیں ہے، مثلا مصافحہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مثلا اس طرح سے. تو اس صورت میں ان امور میں مصروف ہے اور شک کیا کہ یہ جو نماز میں نے ابھی پڑھی اس میں سلام پڑھا یا نہیں پڑھا. بہرحال اپنے شک کی پرواہ نہ کریں اور آگے بڑھیں، اس کی نماز صحیح ہے. اس شک کی پرواہ نہ کریں. اگر ان چیزوں سے پہلے شک کرے، تعقیبات میں مشغول نہیں ہے، کسی اور نماز میں بھی مشغول نہیں ہے، کسی اور کام میں بھی مشغول نہیں ہے، تو غیر نماز کے ساتھ جس کی سازگاری نہیں ہے، ویسے ہی ابھی مثلا نماز ختم کی اور شک کیا کہ سلام پڑھا نہیں پڑھا، تو واپس سلام پڑھنا چاہیے. اگر کسی دوسرے کام میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، جیسے تعقیبات یا کوئی نماز، تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. اور اسی کا دوسرا حصہ یہ کہ اگر سلام تمام ہونے کے بعد شک کرے، سلام نماز مکمل کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہیں پہ شک کیا، سلام ختم کرنے کے بعد شک کیا کہ سلام کو میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا، اس میں شک ہے. سلام تو میں نے پڑھا ہے ابھی صحیح پڑھا یا غلط، یا صحیح نہیں پڑھا، تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. سلام اس کا صحیح ہے، چاہے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو یا نہ ہو، اس شک کی پرواہ نہ کریں. حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، المتقی من اتقى الذنوب، متقی وہ شخص ہوتا ہے جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. تقوی گناہ کی نسبت ہو تو وہ متقی ہے، گناہ نہ کرنے والا متقی ہے. گناہ کی دو ہی صورتیں ہیں جو گناہ، یا انسان نے کسی واجب کو ترک کیا وہ گناہ ہے، یا پھر انسان نے کسی حرام کام کو انجام دیا وہ گناہ. یہ دو جہتیں ہیں گناہ کی، ترک واجب، انجام حرام، یہ دونوں گناہ ہیں. تو متقی وہ ہے جو گناہ نہ کرتا ہو، یعنی کسی واجب کو ترک نہ کرتا ہو، کسی حرام کا ارتکاب نہ کرتا ہو، کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو. تو اگر انسان اس مرحلے تک پہنچے کہ وہ واجبات کو سمجھ کر عمل کرے اور محرمات کو جان کر سمجھ کر چھوڑ دے، اسی مرحلے میں پہنچو کہ پہلا مرحلہ ہے، واجب ترین مرحلہ اور اہم ترین مرحلہ ہے. تو یہ انسان میں آہستہ آہستہ ایک نفسانی حالت پیدا ہو جاتی ہے انسان میں کہ چشم باطن واہ ہو جاتی ہے، چشم دل واہ ہو جاتی ہے، یعنی بصیرت آ جاتی ہے انسان کے اندر. تو اس نفسانی حالت کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں. ایک اثر استجابت دعا ہے کہ انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، انسان بن جاتے ہیں مستجاب الدعوہ. جس قدر آپ واجبات و محرمات کو زیادہ اہمیت دیں، اسی حساب سے آپ میں جو ہے استجابت دعا کی حالت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال بعنوان شاہد مثال حضرت آیت اللہ ناصری جو کہ مرحوم ہو چکے ہیں غالباً چند سال پہلے، تو انہوں نے لکھا کہ نجف اشرف میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے اس شخص کو، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ حمالی کرتا تھا، یعنی بار برداری. اس طرح مثلا ریلوے اسٹیشن پہ پلی ہوتے ہیں کہ ایسا کام، ایک رسی اس کے گردن میں ہے، ہمیشہ یہ کام کرتا ہے، اور اس کے لباس بھی پھٹے پرانے. تو انہوں نے لکھا کہ اس شخص کے بارے میں منقول ہے کہ اس کی بانجی مثلا بہن کی بانجا، اس کا بہن کا بیٹا، یہ چھت سے گر جاتا ہے اور یہ شخص وہیں پہ موجود ہوتا ہے. تو اس کی ماں بھی، اس کی بہن بھی وہیں پہ موجود ہے. بہن نے فریاد کی ہے کہ میرا بچہ گر گیا. اس نے فوراً دیکھا اور کہا کہ خدا یہ روک دے اسے. وہ بچہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، ہوا میں آ کے رک جاتا ہے. یہ شخص نزدیک چلا جاتا ہے، اٹھا لیتا ہے، زمین پہ
نزدیک جا کر کہتا ہے خدایا دے دو بچہ واپس مجھے، تو وہ آ کے اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، وہ زمین پہ رکھ لیتا ہے۔ ظاہر ہمارے جیسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بھائی یہ تو صاحب کرامت ہے بھیا، تو لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہ آپ مستجاب الدعویٰ ہے یہ وہ، تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ حضرت آیت اللہ ناصری نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ عمر خدا نے جو بھی حکم دیا میں نے انجام دیا ہے، آج میں نے ایک درخواست کی، خدا نے اس پہ عطا کیا مجھے، میں اتنی سی، میں وہی حمال ہوں، وہی بار برداشت شخص ہوں۔ تو لہذا اس روایت کو بھی انہوں نے نقل کی حضرت اللہ ناصری نے کہ عبدی اطعنی، خدا متعال فرماتا ہے عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، میرا بندہ میری اطاعت کرو تو میں اپنی مثال بنا دوں گا تمہیں، اپنی مثال بنا دوں، میں جس چیز کو چاہوں حکم دوں وہ چیز ہو جاتی ہے، تم بھی حکم دو وہ چیز ہو جائے گی۔ یعنی کائنات میں بہت ساری چیزیں انسان کی جو ہے اطاعت گزار بن جاتی ہیں، جیسے جانور، جیسے جمادات، جیسے نباتات، جیسے بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہذا انجام واجبات اور ترک محرمات سے انسان میں ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور یہ بہت بڑی حالت ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان میں یہ حالت پیدا ہو جائے کہ گناہوں سے نفرت ہو، بھاگتا ہو وہ ایسے مقامات سے جہاں گناہ ہوتا ہے، مثلا شادی بیاہ کے مقام پہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ گانا چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں رہ نہ سکے اور آپ بھاگے وہاں سے، یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک تقویٰ ہے۔ خدا متعال نے حالت نفسانی آپ میں پیدا کر دی ہے کہ آپ بھاگ جاتے ہیں، دوست دشمن جو بھی ہے پرواہ نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، شریعت کی توہین ہو رہی ہے، دین کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی توہین ہو رہی ہے، حق اللہ کو پائمال کیا جا رہا ہے، تو آپ کیسے بیٹھیں گے وہاں ٹیبل پہ کھانا کھانے کے لیے؟ مثلا یہ ایک حالت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں میں یہ حالت پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ گناہوں سے نفرت ہے، اسے بھاگ جاتا ہے۔